ہوئے، جبکہ عمران خان نے کہا تھا کہ 1 لاکھ لوگ جمع ہوں گے ڈی چوک پہ اور اس کے پارلیمنٹ کے باہر تک، لیکن ہمیں بہت چند ہی لوگ نظر آئے جو یہاں آئے۔ انہوں نے نعرے بازی بھی کی اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائے اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے اور اپوزیشن کو غدار قرار دیا۔ یہ سارے نعروں میں یہ ساری باتیں شامل تھیں۔ یہ جو صورتحال مستقل بدل رہی ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد کی ایک سرکاری یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر ظفر ہمارے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، آپ کے خیال میں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیں، جو ابھی تک جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن اس کو سپریم کورٹ میں لے جاتی ہے، سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ نارملی جو سپیکر کی رولنگ ہوتی ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوتی۔ مگر یہاں ایک لکونہ یہ ہے کہ سپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو یہ ڈپٹی سپیکر تھا، مگر ڈپٹی سپیکر واز ایکٹنگ ایز اے سپیکر۔ تو یہ اب سچویشن ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس کو جوڈیشل ریویو میں لے جائے گی کہ نہیں۔ اب تک جو سچویشن جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے حساب سے کانسٹیٹیوشنلی سپیکنگ جب نو کانفیڈنس کی ریزولوشن آئی اس وقت اس کی لیگل تھی۔ جب سپیکر نے اس کو ریووک کر دیا آج اپنے فیصلے سے سپیکر کی رولنگ کے تحت، تو نو کانفیڈنس کی وہ جو ریزولوشن ہے اس کا لائف ختم ہوگی۔ جب وہ ختم ہوگی تو پرائم منسٹر گین اے رائٹ جو اس کا سسپینڈ ہوا تھا ٹو ایڈوائز دی پریزیڈنٹ انڈر آرٹیکل 52 فار اے ڈیسولوشن آف دی نیشنل اسمبلی۔ تو جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس نے جیسے یہاں پہ ریووک ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ اسپیکر کے خلاف انہوں نے پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر نے سمری بھیج دیا اور ایڈوائس دے دی، کیونکہ اور یہ ہمیں کلیئر ہے کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں کہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہوتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ڈیسولوشن آف نیشنل اسمبلی وہ بائنڈنگ ہے، اس پہ پریزیڈنٹ کوئی نہ ہاں کر سکتا، اس نے صرف امپلیمنٹ کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر اس کی رولنگ جو ابھی تک ہم اس کو ایز اے ویلڈ لیں گے، وہ ڈیبیٹ تو بعد میں ہے کیونکہ اپوزیشن نے بھی ڈیموز کیا، ہم نیشنل اسمبلی کے پریمسز سے یا فلور آف اسمبلی سے ہم نہیں بہ رہیں گے جب تک سیٹل نہیں ہوتی۔ مگر سچویشن جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل تو بھی کہہ سکتے ہیں مگر ایک پولیٹیکل کرائسس کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل سرکس شروع ہوا تھا وہ اب ایک اگلی فیز میں انٹر ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ابھی معاملہ لٹکنے والا ہے کہ نہ حکومت جاری ہے نہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے؟ جیسے اگر یہ جو ابھی ہم نے دیکھی ہے سچویشن، اس کی کل کوئی سپریم کورٹ نہیں انٹرپریٹ کرتا، تو اگر پریزنٹ سچویشن پہ اگر آپ میرے سے انالیسس لیتے ہیں تو اس میں ون تھنگ از کلیئر، حکومت بھی جا رہی ہے، کیونکہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ کرے گا۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے جو پچھلی دفعہ یا ایک ٹرینڈ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے پریزیڈنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کے ساتھ مل کے نیگوشیٹ کر کے ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ مگر اب تو سچویشن یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس نے ڈیزالو کی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو ان سچ اے سچویشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ پریزیڈنٹ خود کانسٹیٹیوٹ کر دے گا۔ یہاں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو وہ کہتا ہے کہ آپ نیکسٹ ٹل دی فردر آرڈر آپ کنٹینیو کریں ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری، اور اپنی وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی۔ تو اس سچویشن میں جو کرنٹ سچویشن ہے لیگلی سپیکنگ، جو اس وقت نہ اپوزیشن آ رہی ہے پاور میں نہ پرائم منسٹر صاحب پاور میں ہے، کیئر ٹیکر کی طرف ہم چلے گئے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کرنے کے ساتھ یہ پریزیڈنشل آرڈر آ گیا ہو کہ جی کہ ٹل دی فردر آرڈر آپ کنٹینیو کریں۔ تو یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ عمران خان جو چاہ رہے تھے کہ ایک ارلی الیکشن کرایا جائے۔ کل جو باتیں تھیں کہ فوج نے ان کو 3 آپشن دیے، انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ یا تو وہ استعفیٰ دے دیں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کریں یا ارلی الیکشن کرائیں، جس پر اپوزیشن راضی نہیں تھی۔ فوجی ذرائع سے یہ بات سامنے آئی، کوئی باقاعدہ بیان تو نہیں آیا ہے، ایک فوجی ذرائع سے یہ بات میڈیا پہ چلی کہ یہ تجویز جو تھی، یہ سجیشنز جو تھیں، یہ حکومت کی طرف سے آئی تھیں، یہ فوج نے نہیں دی تھیں۔ لیکن
جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ارلی الیکشن ہو جائیں، آئی تھنک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کے بعد جو تھوڑا بہت پیریڈ ہوگا بیچ میں 3 مہینے کا، اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں پاکستان میں. دیکھیں، اگر ابھی تک ہم اگر کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں بات کریں، جس طرح اسپیکر نے رولنگ کے تحت کانسٹیٹیوشن اپنا رائٹ استعمال کیا اور اس کو ڈیزالو کر دیا، پرائم منسٹر نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ 58(2) آرٹیکل تحت یوز کر کے اسمبلی ڈیزالو کی ایڈوائز کر دی، پرائم منسٹر نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے تحت ڈیزالو کر دی. نیچرلی ود ان 3 months دے ہیو ٹو ناؤ گو فار اے جنرل الیکشن. اب الیکشن تو انوائڈیبل ہو گئے کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ. ہاں، کل کو کوئی سپریم کورٹ کی آ جاتی ہے، یا جس طرح ہمارے ملک میں پہلے اس طرح کے کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ موو کرتی ہے، کوئی وہ موو کرتی ہے، تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. مگر اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آفٹر 3 months جنرل الیکشنز جو ہے ان کو روکا نہیں جا سکتا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان اوائڈیبل. یہ ایک لیگلی ہو جائے گا. ہاں، کوئی کالمٹی آ جاتی ہے یا کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے، جس طرح آگے رمضان ہے، پھر حج ہے، تو اس میں آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مگر اس وقت جو لیگل سچویشن ہے، پولیٹیکل جو سچویشن ہے، وہ جو آپ نے خود فرمایا کہ وہ جس نے کہا یا نہیں کہا، پرائم منسٹر کی اسپیچ میں نے بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ 3 آپشنز تھی: ریزائن، نو کانفیڈنس. ہاں، ان کا انٹرویو بھی اور ان اسپیچ میں بھی کہا کہ میرے پاس ریزائن کی آپشن تھی، نو کانفیڈنس اور ارلی الیکشن. تو میں نے کمیونیکیٹ کیا کہ جی ارلی الیکشن، تو اب ہم ارلی الیکشن میں چلے گئے. صحیح. یعنی جو عمران خان صاحب جس سرپرائز کی بات کر رہے تھے تو وہ یہ سرپرائز تھا. ظفر صاحب، پاکستان میں جو سیاسی اس وقت بحران ہے اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں. آپ کے خیال میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہ اس سارے بحران کو، اس پورے پولیٹیکل کرائسس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں، وہ تو اس پولیٹیکل جو کرائسس ہے اس کو بہت ہی خوشی ہو رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لاسٹ منتھ سے یہ پولیٹیکل سرکس چلا ہے یا کرائسس چلا ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئیں. ایک تو جو تینوں گریٹ پاورز ہیں انہوں نے انڈیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا، نیکسٹ 6-7 months تک تو اسٹیبلٹی، 3 months تو منیمم انسٹیبلٹی ہے. اور اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے پھر ہو جائے گا. ساتھ ہماری اکنامک انسٹیبلٹی اس حد تک پہنچ چکی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو یہ جب اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملیں گے تو آپ کا نیبرہڈ جو ہے وہ خوش اس لیے ہوگا کہ ایک تو ہمارا وہ ایڈورسری ہے، دوسرا اسی کرائسس میں دیکھیں نا جو ان کا میزائل فائر ہوا، اس کے اوپر بھی ہمارا ایک کیلکولیٹڈ یا ایک کنسسٹنٹ رسپانس نہیں آ سکا. تو اس طرح کے پولیٹیکل کرائسس سے ایڈورسری کو تقویت ملے گی. اور دوسری چیز جو ہم نے اس کرائسس میں، ہمیں ابھی تک جو ہماری گورنمنٹ، پرائم منسٹر کا ورژن آ رہا ہے، وہی گورنمنٹ کا ورژن ہمیں کہنا چاہیے کہ ان کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے امریکنز کا ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے، اور اسی بیس پہ یہ ریزولوشن اڑائی گئی ہے. اب اس میں دیکھیں، ڈپلومیٹک پارلرز میں گریٹ پاورز انٹرفیئر تو کرتی ہیں، اپنے انٹرسٹ شو کرتی ہیں. اور اگر ہم نے یہی اب آگے جو کہ یہی اب نیشنل، کیونکہ پرائم منسٹر کا جو الیکشن کا جو، اگر پہلے آپ سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ 3 مہینے میں ہو رہے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر کے پاس 2 سلوگنز ہوں گے. ایک ہوگا ریلیجن کا، اسلامک فوبیا، OIC اس کے انگریڈینٹ ہیں. ایک ان کا ہوگا کہ نیشنلزم، اس میں اینٹی امریکنزم ہوگا. 22 جو امبیسڈرز کا لیٹر آیا تھا وہ، تو یہ انگریڈینٹس ہو گئے. جب ہم ان انگریڈینٹس پہ ایک ریٹورک بلڈ کر رہے ہوں گے، ایک الیکشن سلوگنرنگ کر رہے ہوں گے، اور ایک رولنگ پارٹی ٹھیک ہے اب الیکشن میں جا رہی ہے، PTI اس وقت ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، نیکسٹ گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے. اس میں سے جب یہ آ رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی پاکستان جو ہے امریکن لیڈ ویسٹ یا EU لیڈ ویسٹ سے خود ڈرفٹ آؤٹ کر رہا ہوگا. تو انڈیا کو اس کو خود اب آئسولیٹ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ انڈین پالیسی کو. ہم اپنی اس پولیٹیکل ریٹورک کہہ لیں یا سلوگنرنگ کی وجہ سے آئسولیشن کی طرف، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے سے ہم آئسولیٹ کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر. یہاں پہ BBC ہندی کا فیس بک لائیو ختم ہوا جاتا ہے. آپ کو اپڈیٹس حاصل کرنی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل سینیریو اس وقت کیا ہے، اس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bbchindi.com.